اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين واللعنة الدائمة العبدية على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عزاداران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آج 11 محرم الحرام 1442 ہجری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگوار ہمارے استاد محترم حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے استاد محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین الحاج الشیخ نصیر الرضا صفدر حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ مجھے موقع فراہم فرمایا. میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا آپ کو، انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے ایک آیہ کے حصے کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اس میں پروردگار قدوس ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ میرا ذکر کریں میں آپ کا ذکر کروں گا. پروردگار عالم کی ذات انسان سے مخاطب ہے، ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے کہ آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا، آپ میرا ذکر کریں میں آپ کا ذکر کروں گا. آپ مجھے اپنی محدود قوتوں میں یاد رکھیں، میں اپنی لامحدود قوتوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیونکہ ایام محرم الحرام ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کے اس فرمان، اس حکم کے مقابلے میں کہ کہا گیا کہ آپ مجھے یاد رکھیں، میرا ذکر کریں، میرے ذاکر بنیں، میں آپ کا ذاکر بنوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. حضرت ابا عبداللہ روحی لہ الفدا نے پروردگار عالم کی ذات کو کس رنگ میں، کس انداز میں اور کہاں کہاں یاد رکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں حضرت
امام حسین علیہ السلام کی ذات کو، امام علیہ السلام کے مقصد اور ہدف کو پروردگار نے دنیا کے سامنے کیسے آشکار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرمان خداوندی کہ آپ مجھے یاد رکھیں میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ ہے ہی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لیے، کیونکہ غیر از چہاردہ معصومین اور غیر از ائمہ انبیاء علیہ السلام کے کوئی ایسی ذات دکھائی نہیں دیتی کہ جو پروردگار کو اس انداز میں یاد رکھے، اس انداز میں پروردگار کی وحدانیت کی اور پروردگار کی ربوبیت کی حق کو ادا کرے کہ جس طرح پروردگار نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، معصوم ہستیاں ہیں۔ پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو جو آج تک ہم میں باقی رکھا ہے اور دنیا دیکھتی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہوا بھی سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا اس خداوند متعال کی ذات کو یاد رکھنے کا، اللہ کا ذاکر بننے کا نتیجہ ہے۔ انسان بولتا ہے جب تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے پھیپھڑے کام کرتے ہیں تو انسان بول پاتا ہے، بغیر پھیپھڑوں کے انسان متکلم نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کائنات قربان کر دوں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کہ امام علیہ السلام کا تن جو ہے وہ سر سے جدا ہے، تن سرزمین کربلا پر ہے، لیکن مولا کا سر جو ہے وہ نوک نیزہ پر ہے۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ یہ ہے ذکر خدا از لسان حضرت ابا عبداللہ الحسین، اور اس انداز میں جیسے اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ پھر پروردگار نے کیا کیا، امام حسین کے ذکر کو کیسے جاری رکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کو پڑھیں آپ، کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کو، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو، اس لفظ حسینیت کو مٹانے کے لیے امام حسین کی شہادت کے بعد کتنی قوتوں نے سر اٹھایا ہے، کتنے لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے ہدف اور مقصد اور امام حسین کے اس اسم مبارک جو حسینیت کے ساتھ منسوب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آخر کیا ہوا، خود فنا ہو گئے، صرف فنا نہیں ہوئے، دنیا کے لیے گالی بن گئے ہیں۔ لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور امام حسین قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ عزیزان گرامی، انسان تین چیزوں کے ذریعے سے کسی کو شکست دے سکتا ہے، کسی کو مغلوب کر سکتا ہے، کسی کو نیچے دکھا سکتا ہے، کسی کو ہرا سکتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے دولت۔ دولت، انسان دولت کے ذریعے جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان دولت کے ذریعے کسی کو ہرا سکتا ہے، کسی کو مار سکتا ہے، دنیا میں رسوا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے حکومت، جس کے پاس حکومت ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، رکاوٹ کوئی بھی نہیں بن سکتا اس کے سامنے، کیونکہ اس کے پاس حکومت ہے۔ اور تیسری چیز ہے فوج، جس کے پاس فوج ہو، جس کے پاس اہلکار ہوں، جس کے پاس سپاہی ہوں، وہ بھی انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کو مغلوب کرنے پر آئے تو اس کو مغلوب کر سکتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی روش، یہ ہے عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان جو روش چلتی ہے، جو ہماری عادی زندگی ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ انسان ان تین چیزوں کے ذریعے سے کسی کو بھی مغلوب کر سکتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے کہ ملعون یزید ابن معاویہ کے پاس ان تین چیزوں میں سے کیا کچھ نہ تھا۔ کیا یزید کے پاس حکومت نہ تھی؟ اس کے پاس حکومت تھی۔ کیا یزید کے پاس فوج نہیں تھی؟ اس کے پاس فوج تھی۔ کیا یزید کے پاس دولت نہیں تھی؟ اس کے پاس دولت بھی تھی۔ اور اس نے کیا ہے؟ اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات کو
شکست دینے کے لیے، امام حسین کو نعوذ باللہ ہرانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے سامنے کم دکھانے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے اس نے اپنی دولت کو بھی صرف کیا ہے، خزانے کھول دیے، اس نے دولت اس نے خوب خرچ کی ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے، اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ اس نے حکومت کو بھی اسی کام پہ لگایا ہے، مرکوز رکھا ہے اس نے 61 ہجری میں اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو کربلا پر۔ امام حسین جیسے ہی روانہ ہوئے بیعت ٹھکرا کر اور فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس دن کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد تک یزیدیت اور یزیدی حکومت جو تھی اور اس کے کارندے جو تھے، اس کی افواج جو تھی، اس کی دولت جو تھی، اس کے خزانے جو تھے، سب کا رخ کربلا کی جانب تھا، اور سارے باہم تھے، سب کی ایک ہی خواہش تھی، اور وہ کیا تھی؟ نعوذ باللہ امام حسین کی شکست تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ دولت بھی لایا ہے، حکومت بھی لایا ہے، فوج بھی لایا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کہ دن کے ذریعے سے انسان کسی کو بھی ہرا سکتا ہے، یہ تینوں چیزیں یزید جیسا ملعون اور وہ بد کردار کہ جو کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، جب حسینیت کے مقابلے میں آتا ہے تو گالی بن کے رہ جاتا ہے۔ امام حسین نے یزید کو گالی بنا دیا۔ دولت ہو، شہرت ہو، پیسہ ہو، فوجیں ہوں، مظلوم کربلا نے یہ ثابت کر دیا کہ حسینیت کے مقابلے میں نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ حکومت کام آتی ہے، نہ فوجیں کام آتی ہیں۔ حسینی بھی زندہ ہیں اور حسینیت بھی زندہ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا آپ کو تو اپنے محلے میں، اپنے قریب میں کسی کو لفظ یزید کے ساتھ پکار کے دیکھیں، ذرا یزید کہہ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یزید گالی ہے کہ نہیں۔ اس کی روش دیکھیں، اس کا جواب دیکھنا پھر کہ انسان کو لفظ یزید سے کتنی نفرت ہو گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس انداز میں یزیدیت کو پیروں تلے رون دیا ہے کہ اس ٹائم معاشرے کے اندر عام روٹین کے مطابق یزیدی موجود ہیں، کردار یزید موجود ہے، افکار یزید موجود ہے، مقصد یزید موجود ہے، ہدف یزید موجود ہے، اس پہ عمل کرنے والے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی یزیدی نہیں کہلائیں گے، یہ نہیں کہیں گے ہمارا تعلق یزیدیت سے ہے۔ کام وہی ہے، کردار وہی ہے، افکار وہی ہے، ہدف وہی ہے، مقصد وہی ہے، لیکن یزیدیت والے اپنے آپ کو لیبل نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزیدیت 1400 سال سے زہرا کے بیٹے نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ ہم اس یزیدیت کے پیروکار ہیں تو ہم بھی گالی بن کے رہ جائیں گے۔ اپنے ہدف اور مقصد کو چھپ چھپا کے وہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یزیدی شو نہیں کرتے۔ صرف اس کی بنیاد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے لفظ یزید کو گالی بنا کے رکھ دیا ہے۔ عزیزان محترم، انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے وہ انسان جس کا شجرہ بھی طیبہ ہے، جس کا عمل بھی طیب ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں، جس کا عمل بھی نیک ہے، جس کا شجرہ بھی نیک ہے، جس کی نسل بھی نیک ہے، جس کے آباء و اجداد کو اگر دیکھا جائے تو نیک سیرت ہیں، اچھے لوگ ہیں، با کردار ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے عمل کو دیکھا جائے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے والا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ کے دین کی پامال نہیں کرتا، فرما بردار خدا ہے، فرما بردار رسول ہے، یہ ہے ایک انسان۔ دوسرا انسان وہ ہے، اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں، بالکل اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جس کا نہ شجرہ ٹھیک ہے نہ عمل ٹھیک ہے۔ شجرہ بھی خبیثہ ہے، عمل بھی خبیث ہے، نہ تو اس کے شجرہ کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے عمل کے بارے میں دریافت کیا جا سکتا ہے۔ نہ شجرہ مورد گفتگو ہے اور نہ ہی عمل مورد بحث ہے، کیونکہ دونوں ہی اس قدر گرے ہوئے چیزیں ہیں کہ انسان پوچھنے والا اور بتانے والا ہی شرمسار ہو جاتے ہیں۔
یہ ہے دوسرا انسان۔ تیسرا انسان، تیسری قسم انسان کی کہ شجرہ تو طیبہ ہے، شجرہ تو نیک ہے، آباء و اجداد تو بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی نیک تھے، یتیم پرور تھے، خوبصورت اخلاق کے مالک، خوبصورت کردار کے مالک، لیکن جو وہ خود انسان ہے اس کا عمل اس قدر کبھی ہے، اس قدر برا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے عمل کو کسی دوسرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ نہ تو کوئی انسان اس کے عمل کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، دونوں شرمشارے کی چیزیں ہیں۔ اب چوتھی چیز، ایسا انسان کہ جس کا شجرہ تو خبیثہ ہے، شجرہ اس کا ناپاک ہے، اس کے جو اوپر کی نسلیں ہیں وہ بد کردار تھی، بے حیا تھی، افکار درست نہیں تھے، لیکن اس کا عمل اتنا اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا احسن ہے کہ لوگ تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ جب لوگوں کی زبان پہ اس کا نام آ جائے تو احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل نیک ہے۔ اب میں سب کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے وہ انسان کی جس کا طیبہ شجرہ ہے، عمل بھی طیب ہے، دونوں باعث فخر ہیں، دونوں خوبصورت ہیں۔ میں کہیں اور نہیں جاتا، ایام محرم ہے، حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت ابا عبداللہ سردار شہیدان کربلا کو دیکھ لیجئے۔ ابا عبداللہ جیسا شجرہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ شجرہ بھی پاک ہے، شجرہ بھی طیب ہے، عمل بھی طیب ہے، عمل بھی پاک ہے، عمل بھی نیک ہے۔ ذرا شجرہ کو دیکھیے، کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان آپ کی نظر میں نہیں آئے گا کہ جس کا نانا حسین کے نانا جیسا ہو۔ کوئی ایک ایسا انسان دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جس کا بابا حضرت امیر المومنین جیسے ہوں؟ یہ صرف حسین ابن علی ہیں۔ کوئی ایسا انسان لائیے کہ جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی ایسا انسان لائیے کہ جس کا دادا حضرت ابو طالب، جو زمانہ جاہلیت میں متولی کعبہ ہیں، سردار قریش ہیں، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی پرورش کی ہے، جو رسول خدا کے معلم ہیں، جو رسول خدا کی تربیت کرنے والے ہیں، پالنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اتنا نیک عمل امام حسین علیہ السلام کا، اتنا نیک شجرہ، اتنا پاک شجرہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے زیادہ کس کی سیرت خوبصورت ہو سکتی ہے؟ ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنی سیرت کو اس قدر عیاں کیا ہے ہمارے سامنے، اور دنیا کے سامنے اس قدر ظاہر کیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان حضرت ابا عبداللہ سے ناآشنا نہیں ہے، چاہے جس مسلک سے ہو، جس فرقے سے ہو، جن عقائد کا مالک ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن حسین ابن علی سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے عمل کی پاکیزگی کی وجہ ہے۔ دوسرا انسان جس کا عمل بھی خبیث ہے، شجرہ بھی خبیث ہے، یزید، جس نے یہ سارا پروپگنڈا کیا، امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت، باکمال انسان، امام امت، امام انسانیت، محسن انسانیت، حضرت ابا عبداللہ کے خلاف، جس نے لوگوں کو پیسے دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر ناظم کائنات حضرت ابا عبداللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس سے زیادہ خبیث شجرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خبیث کس انسان کا عمل ہو سکتا ہے کہ
کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کتنے خبیث کام کہ جو تاریخ اسلام کے لیے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان تو کہتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو تاریخ اسلام میں داخل ہے، تاریخ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے شرمساری کا باعث۔ آپ اس کے مدینہ کو حملہ کو دیکھ لیں، 3 دن تک مسجد نبی میں آذان تک نہیں ہوئی، اور اس نے ایسے ایسے احکام دے کر اپنی افواج کو بھیجا ہے کہ بندہ ان کو ذکر ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں کہوں ایک ہی لفظ کے اندر تو وہ یوں کہوں گا کہ اہل مدینہ میں جب پہنچ جاؤ، اہل مدینہ میں جتنے افراد رہتے ہیں ان پر ہر قسم کی آزادی رکھتے ہو، جو چاہو کرو، لوٹ سکتے ہو، مار سکتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے ایسا بد کردار، ایسا بد عمل، اس سے زیادہ تو اور واضح مثال میں آپ کی خدمت میں پیش ہی نہیں کر سکتا۔ شجرہ طیبہ ہو، پھر دوہرا رہا ہوں، شجرہ طیبہ ہو، عمل بھی طیب ہو، مثال ہیں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام۔ شجرہ خبیثہ ہو، عمل بھی خبیث ہو، مثال ہے یزید امیر شام۔ اب ہے تیسرا انسان، وہ تیسرا انسان کون؟ جس کا عمل تو گندا ہے، خبیث ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اس کے عمل خدا کی بھی، اس کے رسول کی بھی، لیکن اس کا شجرہ طیبہ ہے۔ یہ کون ہے؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح اب وہ تم سے نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا تیرا نافرمان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تیری بات نہیں مان رہا، یہ نہیں فرمایا اسے ترک کر دو، فرمایا لیسا من اہلک، وہ تم سے ہی نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ ہے، نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، شجرہ بہت خوبصورت، قابل تعریف، بحث مورد بحث ہے، لیکن عمل نافرمانی ہے، خدا کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ انسانوں کی قسمیں بتائی ہیں میں نے آپ خدمت میں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان سب سے اچھا وہ کہ جس کا عمل بھی نیک ہو، جس کا شجرہ بھی نیک ہو۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، کامل الانسان ہیں حضرت ابا عبداللہ، وہ انسان کامل کہ جس کو پروردگار متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے نفس مطمئنہ، انسان کامل ہی نفس مطمئنہ ہے۔ آخری 2-4 گزارشات آپ کی زحمت تمام۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے یہ ایام شہادت تھے، ایام محرم تھا۔ لوگ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی نہ جانے کہاں سے مخالفت اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، واقعہ کربلا کو من گھڑت کہنا، واقعہ کربلا کے بارے میں کئی توجیحات پیش کرنا، اپنے دل کی باتیں۔ اللہ کے بندے، تاریخ گواہ ہے، مسلم تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابا عبداللہ کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، اس کے بعد تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لوگ اس کو اپنے عنوان سے لے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کیونکہ محسن انسانیت ہے، حسین کی قدر کو صرف وہی پہچانے گا جو انسان ہوگا۔ حسین ہے محسن انسانیت، اور اپنے محسن کو وہی پہچانتا ہے جس کے اندر شعور ہو، جس کے اندر عقل ہو۔ بے شعور، بے عقل، بے وقوف کبھی بھی اپنے محسن کو نہیں پہچانتا۔ حسین ابن علی علیہ السلام محسن انسانیت ہیں،
حسین نے انسانیت کی بقا کی ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے اندر اسی ایک چند ایام کے اندر امام حسین علیہ السلام نے کتنی چیزوں کا پرچار کیا ہے۔ توحید کا پرچار کیا حسین ابن علی نے، رسالت بچائی ہے حسین ابن علی نے، امامت بچائی ہے حسین ابن علی نے، اور اپنی حسینیت کا تا قیامت ایک نام، ایک خوبصورت جذبہ، ایک خوبصورت سوچ، ایک خوبصورت عمل اور کردار پیش کیا ہے حسین ابن علی نے۔ بعد از کربلا صرف دو مسلک ہیں، تیسرا مسلک ہی کوئی نہیں۔ ایک کا نام یزیدیت ہے، ایک کا نام حسینیت ہے۔ انسان یا تو یزیدی ہے یا حسینی ہے، تیسرا نہ مسلک ہے نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے ہمارے لیے، ہمیں تو امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انسان جو غیرت مند ہوتا ہے اپنے محسن کو نہیں بھولتا۔ اپنے محسن کو بھول جانا یہ انسان کے اندر کی کمی کی نشانی ہے، کہ انسان اپنے اندر کسی اعتبار سے کمی رکھتا ہے، انسان ہلکا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے ہمیں آشنا کرایا ہے اسلام سے۔ اگر ابا عبداللہ علیہ السلام میدان کربلا میں ہمیں آشنائے توحید نہ کراتے تو آج شاید ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا جو نماز سے آشنا ہوتا۔ ہمیں تو دین مل گیا، ہمیں تو اسلام مل گیا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس اسلام پہ، اس دین پہ کس کا خرچ ہوا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے؟ عزاداران سید الشہداء، اس دین پہ جس کا خرچ ہوا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ ہر مرحلے میں ساتھ دیتی رہی ہے بی بی، اس کا نام ہے ام المصائب۔ عزیزان گرامی، بھائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو بہن سے برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی کی بیماری کا جب بہن سن لے اپنے گھر میں کہ میرا بھائی مریض ہے، دوڑے چلی جاتی ہے اپنے بھائی کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہن اور بھائی کے درمیان عجیب محبت رکھی ہے، عجیب پیار رکھا ہے۔ ذرا تصور کریں میدان کربلا میں کیا منظر ہوگا وہ کہ جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں، عمر سعد ملعون کہہ رہا ہے کوئی جو حسین کے لاش اطہر کے ہوئے حرمتی کرے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر عرض کروں تو یوں کہوں کہ لاشیں اٹھا لیے گئے، جناب حر کا لاشا اٹھا لیا، اصحاب کے لاشیں اٹھا لیے، تنہا رہ گیا زہرا کا لال۔ بہن دیکھ رہی ہے، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب بڑھنے لگے، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب مظلوم کربلا کے لاشے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب جناب زینب نے دیکھا ہے یہ منظر، آواز دی ایک دفعہ، فرمایا اما فیکم المسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ پھر ایک دفعہ عمر سعد کی طرف رخ کیا، آواز دی، فرمایا عمر سعد تم بھی دیکھ رہے ہو میرے ماں جائے حسین ابن علی کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جب وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا، تاریخ کہتی ہے سیدہ ام المصائب نے ایک دفعہ رخ کیا ہے مدینہ الرسول کی طرف، اور ایک بین کیا بلند آواز سے، فرمایا یا جدنا صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا تجھ پہ تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، نانا ھذا حسین، ذرا آئیے دیکھیے یہ تمہارا حسین ہے، نانا تمہارے حسین کی کیفیت کیا ہو چکی ہے۔ امام حسین کی کیفیت یہ ہے کہ جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے، مظلوم کربلا کا خون ریت میں تقسیم ہو چکا ہے۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ عزیزان، پاکستان میں، ہندوستان میں ہمارے ہاں اکثریتاً ایک رسم پائی جاتی ہے، جب کوئی انسان، کوئی مرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرے یا تیسرے دن رسم کل خانی کا جو ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اس پروگرام کے اندر اس کے بڑے بیٹے کے سر پہ ایک دستار بندھائی جاتی ہے،
میں کیا عرض کروں کہ میدان کربلا میں مظلوم کربلا کو مظلوم کربلا کے بعد حضرت ابا عبداللہ کے بعد جناب زین العابدین کو کیسا پرسا دیا گیا، مظلوم کربلا کے بعد زین العابدین کو کیسی دستار بندھائی گئی، مظلوم کربلا کے بعد کیسے بیویوں کے ساتھ پیش آیا گیا۔ عزیزان، تاریخ بتاتی ہے آج 11 محرم کی صبح تھی کہ کچھ لوگ یزیدی فوجی آئے ہیں، ہاتھوں میں کیا لائے ہیں؟ دستار نہیں، کچھ کھانے کے لیے لائے ہیں نہیں، تاریخ کہتی ہے ہاتھوں میں زنجیر لائے ہیں۔ حضرت زین العابدین کو زنجیر پہنائے گئے۔ میں کہوں گا آسمان اللہ جانے کیوں نہ گر پڑا، تاریخ میں یہ زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آخر کیسا عجیب منظر ہوگا جب بابا بھی مارا گیا ہے زین العابدین کا، پھپھیوں کے خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے، پھپھیوں کی چادروں کو بھی اتارا جا چکا ہے، اب زین العابدین کی باری ہے، ہتھ کڑیاں پہن رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا سجاد بیٹا ان سے کہو ایک دفعہ میں اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، ایک دفعہ ہم اہل حرام جا کے اپنے شہداء کے لاشوں پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے ایک ایک بہن کی اجازت ملی، سید سجاد اپنے اس قافلے کو لے کے آئی ہیں شہداء کی جانب، ہر بی بی نے آ کے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے آگے شہداء کے ساتھ بیٹھ کے بیان کرنے شروع کیے۔ تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ مظلوم کربلا کے لاشے سے چند قدم دور کھڑی ہے، رو رو کے صرف ایک بیان کرتی جا رہی ہے، فرماتی ہیں بابا جان مجھے نہیں پتا تھا آپ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، بابا آپ کو یاد ہوگا بابا جب کل آپ میدان کی طرف جا رہے تھے، بابا میں رو رو کے کہتی تھی بابا مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی لا دو، بابا سکینہ وعدہ کرتی ہے بابا ایک دفعہ واپس لوٹ آئیے، آج کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگے گی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیمے جلا دیے ہیں، بابا میری پھپھیوں اور میری ماؤں کی چادریں لوٹ لی گئی، بابا میں کیا بتاؤں مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے دور اتارے ہیں، اس انداز میں بابا خون جاری ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔